بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے نماز تسبیح کے بارے میں، نماز تسبیح کے مکمل مسائل، نماز تسبیح سے کیا مراد ہے، نماز تسبیح کی کتنی رکعات ہیں اور نماز تسبیح کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے۔ نماز تسبیح جو ہے ایک نماز ہے، نفلی نماز ہے، جو کہ ہم ادا کرتے ہوئے ایک خاص جو ہے تسبیح اس میں پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ نماز تسبیح جو ہے یہ کہتے کسے ہیں۔ نماز تسبیح یعنی تسبیح کی نماز، تسبیح کے معنی سمجھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہمیں نماز تسبیح پڑھنے سے پہلے اس کے معنی مفہوم معلوم ہونے چاہیے تاکہ اس کی ادائیگی کرتے ہوئے ہم مکمل خشوع و خضوع سے نماز تسبیح جو ہے ادا کر پائیں۔ تسبیح یعنی خدا کی پاکیزگی بیان کرنا، خدا کی پاکیزگی بیان کرنا، اس کو تسبیح کہا جاتا ہے۔ نماز تسبیح سے مراد وہ نماز جس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد نماز تسبیح جو ہے اس کی رکعات کتنی ہیں۔ نماز تسبیح کی جو رکعات ہمیں حدیث کی روشنی میں ملتی ہیں وہ 4 رکعات ہیں۔ جب بھی ہم نماز تسبیح ادا کریں گے 4 رکعات جو ہے اس کی ادائیگی کی جائے گی، اور ان 4 رکعات کو ادا کرنے کا طریقہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم عام نمازوں میں 4 رکعات کی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن ایک خاص تسبیح ہے جو اس نماز تسبیح میں پڑھی جاتی ہے۔ حدیث کی روشنی میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے چچا جان عباس، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو درج ذیل عمل کی وجہ سے 10 اچھی خصلتوں والا نہ بنا دوں کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اللہ ذوالجلال آپ کے اگلے پچھلے، نئے پرانے، انجانے اور جانے بوجھے کیے ہوئے تمام چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہر گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ و تعالی۔ وہ 10 خصلتیں یہ ہیں، آپ 4 رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ جب آپ اس قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں یہ کلمات 15 بار پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ رکوع میں جائیں، تسبیحات رکوع سے فارغ ہو کر رکوع میں انہی کلمات کو 10 بار دہرائیں۔ پھر آپ رکوع سے اٹھ جائیں اور سمیع اللہ لمن حمدہ وغیرہ سے فارغ ہو کر 10 بار یہی کلمات پڑھیں۔ پھر سجدے میں جائیں اور سجدے کی تسبیحات اور دعائیں پڑھنے کے بعد یہی کلمات 10 بار پڑھیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور اس جلسے میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کر 10 بار یہی کلمات دہرائیں۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں، پہلے سجدے کی طرح 10 بار پھر یہی تسبیح ادا کریں۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور جلسہ استراحت میں کچھ اور پڑھے بغیر 10 بار اس تسبیح کو دہرائیں۔ جلسہ استراحت کہتے ہیں جب 2 سجدوں کے بعد ہم بیٹھتے ہیں، وہاں بھی 10 بار یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ یوں ایک رکعت میں کل 75 تسبیحات ہو جائیں گی۔ اسی طرح 4 رکعات میں یہ عمل دہرائیں۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہوں تو نماز تسبیح روزانہ ایک بار پڑھیں۔ اگر آپ ایسا نہ کر سکتے ہوں تو ہر جمعے میں ایک بار پڑھیں۔ یہ بھی نہ کر سکتے ہوں تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھیں۔ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک بار پڑھیں۔ اگر آپ سال بھر میں بھی ایک بار ایسا نہیں کر سکتے تو آپ زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ یہ روایت حسن ہے، سنن نبی داؤد، حدیث 1297۔
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ الخصالۃ المغفرہ اور اعمال الاذکار میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کثرت ترک کی بنا پر حسن درجے کی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام حاکم اور حافظ ذہبی رحمہم اللہ نے اس حدیث کی تقویت کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ حق ہے کیونکہ اس کے بہت سے ترک ہیں۔ علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے مرعات حدیث 1339 کی شرح میں اور شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ نے بھی اسے حسن کہا ہے، جبکہ خطیب بغدادی امام نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں اور ابن صلاح نے اسے صحیح کہا ہے۔ اب ہم اس کو وضاحت سے سمجھتے ہیں۔ اب ایک رکعت جو ہے وہ ہماری مکمل ہو گئی اور ایک رکعت میں ہم نے 75 دفعہ یہ تسبیح پڑھی۔ کیسے؟ سب سے پہلے سورۃ اخلاص کے بعد ہم نے 15 دفعہ یہ تسبیح پڑھی، رکوع میں ہم نے 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھی، رکوع کے بعد یعنی جب ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تب ہم نے 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھی، پھر ہم پہلے سجدے میں گئے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 دفعہ ہم نے یہ تسبیح پڑھی، پھر ایک سجدہ کر کے جب ہم اٹھ گئے 2 سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھنے کے بعد 10 دفعہ ہم نے یہ تسبیح پڑھی، پھر ہم دوسرے سجدے میں گئے، دوسرے سجدے میں ہم نے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھی، اس کے بعد 2 سجدوں کے بعد جب ہم استراحت کے لیے بیٹھے تب ہم نے 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھی۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 دفعہ ہماری یہ تسبیح ہو گئی۔ اسی طرح آپ دوسری رکعت پڑھیں گے۔ اب دوسری رکعت میں کیا کرنا ہے؟ جیسا کہ پہلی رکعت میں ہم نے 2 سجدوں کے فوراً بعد استراحت میں ہم نے 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھی تھی، دوسری رکعت میں جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے التحیات پڑھنے سے پہلے آپ 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اسی طرح تیسری جو رکعت ہوگی وہ پہلی رکعت کی طرح ہوگی اور چوتھی جو رکعت پڑھی جائے گی وہ دوسری رکعت کی طرح ہوگی، یعنی چوتھی رکعت میں بھی جب آپ التحیات پڑھیں گے 2 سجدوں کے بعد جب آپ اٹھ کے بیٹھیں گے التحیات پڑھنے کے لیے تو التحیات یعنی تشہد کی دعا پڑھنے سے پہلے آپ 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 دفعہ یہ تسبیح ادا کریں گے۔ اب دیکھیں نماز تسبیح میں تسبیحات جو ہے وہ تشہد میں التحیات سے پہلے پڑھیں، باقی جتنے بھی ہم اس میں قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، ان کی تسبیحات کے بعد یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ صرف تشہد میں التحیات پڑھنے سے پہلے ہم 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ حدیث بھی شیئر کی، اس میں بھی یہی بات ہے کہ نماز تسبیح میں تسبیحات تشہد میں التحیات سے پہلے پڑھیں، بخلاف دوسرے ارکان کے مطلب جیسے ہم نے قیام میں جب سورۃ اخلاص پڑھ لی تو اس کے بعد ہم نے یہ تسبیح پڑھی، رکوع میں ہم نے رکوع کی تسبیح کے بعد پڑھی، سجود میں ہم نے سجدوں کی تسبیحات کے بعد پڑھی، لیکن التحیات میں ہم تشہد سے پہلے پڑھیں گے۔ نماز تسبیح کے بعد پڑھی جانے والی دعا کی سند سخت ضعیف ہے، واللہ عالم۔ مجھے نہیں پتا کہ لوگ جو ہے نماز تسبیح کے بعد یا نماز تسبیح کے ساتھ اور کون سی دعا کو مخصوص کرتے ہیں، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ اور حدیث میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ نماز تسبیح کے بعد پڑھی جانے والی دعا کی سخت جو ہے سند ضعیف ہے۔ اس کے راوی عبد القدوس بن حبیب کو حافظ ہیثمی نے متروک اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کذاب کہا ہے۔ اب وضاحت اس کی کیا کہ اہل دنیا کو 7 دنوں کی مدت معلوم ہے، مسلمانوں کے ہاں جمعے سے، یہودیوں کے ہاں ہفتے سے اور عیسائیوں کے ہاں اتوار کے دن سے اس مدت کا آغاز ہوتا ہے۔ جس طرح ہفتہ ایک خاص دن کا نام ہے، ان 7 دنوں کی مدت کو بھی ہفتہ کہتے ہیں، اسی طرح جمعہ بھی ایک خاص دن کا نام ہے اور ان 7 دنوں کی مدت کو بھی جمعہ کہتے ہیں۔ عربی میں اس مدت کو اسبوع بھی کہتے ہیں، اسبوع سبع سے ہے، 7 کو کہا جاتا ہے نا، سبع۔ اس تفصیل کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ حدیث کا منشا یہ نہیں کہ نماز تسبیح ہر جمعے کے دن پڑھو،
بلکہ مقصد یہ ہے کہ پورے 7 دنوں کی مدت میں کسی وقت بھی پڑھ لو۔ چنانچہ صرف جمعے کا دن نماز تسبیح کے لیے خاص کرنا صحیح نہیں۔ یاد رہے کہ اس حدیث شریف میں نماز تسبیح باجماعت ادا کرنے کا ذکر نہیں ہے، صرف انفرادی عمل کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان کو اس کی ترغیب دی ہے۔ لہٰذا جو مسلمان نماز تسبیح ادا کرنا چاہے اسے چاہیے کہ پہلے نماز تسبیح کا طریقہ سیکھے، پھر اسے تنہائی میں اکیلا پڑھے۔ اور یہ رویہ بھی انتہائی مہلک ہے کہ بندہ جو ہے فرض نمازوں پر توجہ نہ دے مگر نماز تسبیح باجماعت ادا کرنے کے لیے ہر وقت بےتاب رہے، نفلی نمازیں زیادہ ادا کرے اور فرضی سے کوتاہی کرے۔ لہٰذا فرض نمازوں کے تارک کو پہلے سچی توبہ کرنی چاہیے اور فرض نمازوں کی مکمل حفاظت کرنی چاہیے، پھر وہ نماز تسبیح پڑھے گا تو اسے یقیناً فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اب اس کلاس میں ہم نے کیا سمجھا؟ نماز تسبیح کا مکمل طریقہ، نماز تسبیح کے معنی اور کس طرح نماز تسبیح ادا کی جائے گی، وہ مکمل جو ہے ہم نے طریقہ سمجھا۔ میں نے پوری کوشش کی اپنے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپ میں بھی میسیج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ فارغ اوقات میں ان کو رپلائی کر دیا جائے گا۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔